بشارت کی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم تو لوگوں کو حج کی طرف بلا، يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، جب تم لوگوں کو حج کی طرف بلاؤ گے تو لوگ اس گھر کی طرف پیدل یا سوار ہو کر چلے آئیں گے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے، ایک حدیث میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف بلایا اور پکارا۔ ایک حدیث مبارکہ میں یوں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر تعمیر کرو، انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا پھر اللہ پاک نے حکم دیا اب لوگوں کو بلاؤ، آواز دو، پکارو۔ حدیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے باری تعالی، یہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، میں کس کو پکاروں؟ یہ میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم، آواز لگانا تیرا کام ہے، لوگوں تک اس آواز پیغام کو پہنچانا میرا کام ہے۔ تو انبیاء کے ذمہ کیا ہے؟ آواز لگانا، پیغام پہنچانا، دعوت کا پیغام دینا، ہدایت دینا، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انبیاء کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھا دے، ہدایت دلا دے، ایسا نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، قرآن پاک کی آیت اللہ فرما رہے ہیں پیغمبر آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہدایت یہ اللہ کے ہاتھ میں، پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پیغمبر کے ہاتھ میں صرف پیغام پہنچانا ہے بس، اس لیے تو فرما وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، انبیاء کے ذمہ ہے پیغام پہنچانا، انہوں نے پیغام پہنچا دیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے صرف 2 نے کلمہ پڑھا باقیوں نے نہیں پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا، آپ کی 5 پھوپھیوں میں سے صرف 1 نے کلمہ پڑھا، 4 نے نہیں پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قصور نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام مقصد تھا پیغام پہنچانا، اگر ان کے والد ماجد نے کلمہ نہیں پڑھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ذمہ تھا آواز لگانا، انہوں نے آواز لگائی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ آواز زمین اور آسمان کے درمیان جو بھی چیز ہے، ہر چیز تک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچایا اور ہر چیز نے اس آواز کو سنا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، ندا لگائی، جتنی بھی روحیں تھیں یا جتنے بھی انسان تھے زمین پر یا عالم ارواح میں روحیں تھیں، تمام کے تمام انسانوں نے اور تمام کی تمام ارواح نے ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو سنا۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں ہے جس آواز نے سنا اور جس روح نے یا جس انسان نے ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب تک وہ اللہ کے گھر کو نہیں دیکھے گا تب تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور ایک حدیث میں یوں ہے جس نے 1 مرتبہ لبیک کہا وہ 1 مرتبہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے گا، جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ، جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی ہی مرتبہ اللہ کے گھر کی زیارت ضرور کرے گا۔ جب تک وہ اتنی مرتبہ زیارت نہیں کرے گا اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو انسان کا ذمہ ہے کوشش، انبیاء کا تو کام تھا پیغام پہنچانا، آواز لگانا، ندا لگانا، انہوں نے آواز لگا دی، ندا لگا دی۔ اب انسان کے ذمہ ہے جس کے پاس مال ہے، صاحب استطاعت ہے، صاحب مال ہے، اس کے اوپر زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے۔